صحابہ اکرام 100% حضور کے اتباع کرنے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے. ان کی زندگی کے ہر شعبہ حضور کے اطاعت اتباع سے آباد تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضور کے اتباع کے اور اطاعت کے خلاف کوئی آدمی اپنے مقصد اپنے منزل میں پہنچنے کا سوچے. یہ صحابہ کے گمان سے باہر کی چیز ہے. صحابہ اکرام تو حضور کے اطاعت اور اتباع میں اتنی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بچہ جو ٹھیکری سے کھیل رہا ہے، ٹھیکری کچھ دھاردار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسی چیزوں سے کھیلنے سے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. ایسا نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، جس میں پہنچنے کا اندیشہ ہے. ٹھیکری چونکہ دھاردار ہوتا ہے، اس سے کھیلنے میں کبھی کسی کے بدن کو لگ جائے گا تو تھوڑا سا نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے وہ بچہ تھا جو کھیل رہا تھا، تو بڑے صحابہ نے ان کو منع کیا کہ بھائی اس سے مت کھیلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ٹھیکری سے کھیلنے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ دھاردار ہوتا ہے، اس سے کسی کے بدن کو لگنے کا اندیشہ ہے، زخمی ہو جائے گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اب واپسی میں دیکھتا ہے کہ وہ بچہ وہی ٹھیکری سے کھیل رہا ہے. تو اس نے کہا قسم ہے اللہ کی، میں آپ سے لے کر تم سے بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں یہ جب کہ سنایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پھر بھی تم اس سے کھیل رہے ہو. جبکہ میں نے تم کو یہ سنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں سے کھیلنے کو منع فرماتے ہیں جن چیزوں سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہو، پھر بھی تم کھیل رہے ہو. میں تم سے آپ سے کبھی نہیں بولوں گا. یعنی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو یہ بات کہا جاوے کہ بھائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، حضور نے منع کر دیا ہے، اس کو نہیں کرنا. پھر وہ کرے، یہ صحابہ کا سوچ نہیں سکتے. صحابہ کو تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور کو کوئی چیز پسند نہ آوے اور چہرے پر شکن پڑے، اور اپنے کسی حال کو دیکھ کر حضور کے چہرے میں ایسے شکن پڑے جس سے پتہ چلے کہ حضور کو یہ کیا ہے، ناپسند ہے. صحابہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے. ایک صحابہ نے سرخی رنگ کے رومال اڑ کے آئے، سرخی رنگ کے. حضور کی چہرے سے پتہ چلا کہ حضور کو یہ ناپسند ہو رہا ہے. تو اس نے گھر میں جا کر جلتی چولہے میں اس کو ڈال دیا. پھر آیا، حضور نے کہا کہ کیا کیا تم نے؟ رومال. یا رسول اللہ میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی دیکھی، میں نے دیر نہیں کیا، اس کو جلدی چولہے میں ڈال دیا. حضور نے فرمایا کہ گھر کی عورتوں کو دے دیتے، گھر کی عورتوں کو دے دیتے. تو صحابہ کو تو اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور کا کسی چیز کی طرف منع نہیں کرنا، بلکہ کسی چیز کے ناپسند ہونا یہ بھی صحابہ برداشت نہیں کر سکتے. فوراً اس کام کو چھوڑ دیتے تھے. یہی وجہ تھا
یہ صحابہ کم تھے عدد میں اور ان کے پاس اسباب کم تھے، باوجود اس کے صحابہ غالب رہے دشمنوں پر اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھے۔ اور ہمارے پاس ہر اعتبار سے ہر چیز موجود ہے، پھر بھی ہم دنیا میں باطل کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت سے خالی ہو گیا ہے اور اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت سے خالی ہو گیا ہے، کیونکہ مدد اور نصرت کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اتباع کے ساتھ ہے، مشروط ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس محنت سے یہ چاہی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں ہر کلمہ والا، ایمان والا، سنتوں کے اہتمام کرنے والے اور اس زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس کے لائے ہوئے طریقے کی پابند ہو کر چلے۔ اس کے لیے ہے یہ محنت دوستوں، اور ہم الحمدللہ سب کے سب پرانے ہیں۔ پرانے کا معنی کل مغرب کے بعد بیان میں فرمایا کہ یہ جو آگے چلنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے کیا ہے کہ نئے جو ہے وہ ہمارے پیچھے، جوان جو ہے وہ ہمارے پیچھے چلیں گے، ہم پرانے ہم آگے چلیں گے، ہم جو ہے پیچھے چلنے والوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حقیقت میں پرانے تو حضرت صحابہ تھے، حضرت صحابہ پرانے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ جو ہیں بڑے بڑے، یہ سب کے سب پرانے تھے، اور وہ پورے امت کے لیے نمونہ، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ تو صحابہ اکرام امت کے لیے نمونہ بنے۔ ہم بھی اس محنت میں صحابہ کی قربانی اور صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدے اور قربانیاں اور ان کے جذبات اور ان کے جو ہے فکر کی ہم اتباع کریں اور دیکھیں کہ ان کا سوچ کیسا تھا، ان کا قربانی کیسا تھے، اور ان کے اللہ کے دین اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کی یہ جذبات کیسے تھے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، اس کے لیے میری جان، میری سب کچھ اگر لگ جائے تو لگ جائے، لیکن اللہ کا کلمہ اور اس کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ ان کا سوچ تھا، یہ ان کا جذبات تھا، یہ ان کا فکر تھا۔ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھتے تھے۔ ہمارے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں پرانوں کے مجمع میں یہ فرمایا کہ حضور کے دور میں، زمانے میں ایمان والوں کا کیا حال تھا، کیسا جذبات اور فکر دین کا تھا کہ حضور کو کوئی تقاضا آتا تو اس تقاضے کو پورے کرنے کے لیے صحابہ کو بلاتے تھے، اعلان کرواتے تھے، تو اعلان پر صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے،
اور ان کے سامنے تقاضا رکھا جاتا تھا. لمبی چوڑی کوئی بیان نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسی تربیت ان کی حضور کی صحبت میں ہوئی ہے کہ ان کا فکر، سوچ، سب کچھ بدلی ہوئی تھی. سب تقاضا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، یہ تقاضا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بلایا گیا. تو صحابہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے تیر دانوں میں سے ایک تیر ہیں، اب جس کو جہاں چاہے تھے، ہم تیار ہو کے آئے ہیں، ہمیں پھر گھر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اعلان ہوا ہے تو ہم نے سوچ لیا ہے کہ کوئی تقاضا آیا ہوا ہے جس کو پورا کرنا ہے، اس کو پورا کرنے کی نیت سے ہم آئے ہیں. اب ہمیں جس طرف چاہے بھیج دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بناتے تھے اور ان کو بھیج دیتے تھے کہ فلاں جگہ فلاں طرف چلے جاؤ. باقی جو ساتھی رہ جاتے تھے ان سے یہ کہہ دیتے کہ تم ابھی جا کے اپنے ضرورتوں میں مشغول رہو، جب دوبارہ کوئی تقاضا آگے تو ہم بلا لیں گے تم کو. اور اس زمانے میں کسی کو تشکیل کرنا، یہ جی رحمت اللہ ایسے فرماتے تھے، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور اس کو تشکیل کرنا کہ بھائی تم نہیں جاؤ گے اللہ کے راستے میں، کیا تم تیار نہیں ہو؟ اتنا کسی کو کہنا وہ اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے، وہ اپنے لیے ہتک سمجھتے تھے. وہی کہتے تھے آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، کیا آپ نے مجھے منافق سمجھا ہے کہ میں منافق ہوں؟ کوئی مومن جس کے سامنے دین کا تقاضا پیش کیا جائے اور وہ اس کے لیے تیار نہ ہو، یہ تو منافق کی علامت ہے. آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا کہ میں کیا تم تیار ہو کہ نہیں، تم راضی ہو کہ نہیں؟ تو صحابہ اپنے کاروبار میں بگاڑتے ہوئے اس عزم کے ساتھ رہتے تھے کہ کوئی تقاضا آئے تو اس کو ہم پورا کریں گے. انہوں نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوا تھا. جس طرح ہم لوگوں نے اس زمانے میں کاروبار کو، تجارت کو، زراعت کو، خانگی کاموں کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں،